تعالیٰ کے حکم سے خواب یعنی نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ وقت خواب یا سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو چپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر ڈالا۔ حضرت حوا کی تخلیق جب ہو چکی تو حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور ان کی خوش شکل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حوا کہنے لگی کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حسن اور جمال میں حضرت حوا علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھیں کہ تمام عالم کی خوبصورتی 100 حصے تھی اور اس میں سے 90% حسن جو تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یعنی 90% حسن حضرت حوا میں پایا جاتا تھا اور باقی 10% حسن جو ہے وہ تمام دنیا کو عنایت فرمایا گیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ جناب الہی نے ان دونوں کا نکاح کر دیا اور ساکنان سماوات کے باندھا اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم اور حوا تم دونوں اس جنت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر خبردار اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور راندہ درگاہ کر دیا گیا اور فرشتوں کی صف سے اسے نکال دیا گیا تو اسے بغض و حسد کی وجہ سے اس کے جسم میں شعلے ابل رہے تھے اور وہ ہمیشہ یہ تدبیر کرتا رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم کو جنت سے نکال باہر کرے۔ تو طاؤس ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے وہ جنت سے نکل جائے، لہٰذا اس نے طاؤس سے دوستی کر لی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور پہلے ہم اور تم ایک ہی مکان میں رہتے تھے، اور یہ التماس ہے، میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر تو جنت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن آدم سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے جب شیطان کی یہ بات سنی تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان نے سانپ کے پاس چلا گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو